چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیدائش سے متعلق 2 سرٹیفکیٹ پیش کرنے کے معاملے میں 7 سال کی سزا کاٹ رہے سماجوادی پارٹی کے سابق رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ رہائشی زمین کو زرعی زمین بتا کر کم اسٹامپ ڈیوٹی لگانے کے معاملے میں رامپور انتظامیہ نے انہیں 1.68 کروڑ روپے کی وصولی کا نوٹس بھیجا ہے۔ یہ نوٹس انہیں ہردوئی جیل میں بھیجا گیا ہے جس میں وہ قید ہیں۔ مرکز کی مودی حکومت نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوران اپنی معاشی پالیسیوں، ریونیو اور سرکاری خزانے کی حالت واضح کرنے کے لیے قرطاس ابیض یعنی وائٹ پیپر پیش کیا ہے، جس کی کانگریس سخت تنقید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے پارلیمنٹ میں وائٹ پیپر نہیں بلکہ سفید جھوٹ پیش کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے جنگلات میں تجاوزات پر برہمی کا اظہار کیا۔ جنگلات کو دہلی کے سبز پھیپھڑے قرار دیتے ہوئے عدالت عالیہ نے کہا کہ انہیں بحال کیا جانا چاہیے کیونکہ ہمیں آلودگی سے بچاتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ کسی کو بھی جنگل کے علاقوں میں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور جو ایسا کرتے ہیں انہیں بے دخل کیا جانا چاہیے۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی، RJD رکن پارلیمنٹ میسا بھارتی اور ہیما یادو جمعہ کو ریلوے میں نوکری کے بدلے زمین لینے کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق کیس میں راؤز ایونیو کورٹ میں پیش ہوئی۔ رابڑی دیوی، میسا بھارتی اور ہیما یادو کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں پر اگلی تاریخ تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 28 فروری کو ہوگی جس میں عدالت ملزمان کی باقاعدہ ضمانت پر سماعت کرے گی۔ ناظرین گرامی، دہلی سے ممبئی کے لیے پرواز بھرنے والی انڈیگو ایئر لائنز کی تیاری کو بدبو کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد دہلی لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ دہلی رپورٹس کے مطابق تیاری کو احتیاطاً ممبئی کی طرف بڑھنے کی جگہ دہلی واپس لانے اور ایمرجنسی لینڈنگ کرانے کا فیصلہ لیا گیا تھا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ موصولہ خبروں کے مطابق پرواز نمبر 6 E449 نے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ممبئی کے لیے پرواز بھری تھی لیکن کچھ دیر بعد ہی واپس لوٹ آئی، اس لیے کہ یہاں پر بدبو آنے کی شکایت کی گئی۔ ہلدوانی اتراکھنڈ میں ہنگامہ آرائی کے بعد نینی تال کی ضلع مجسٹریٹ وندنا سنگھ چوہان نے اسپتالوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے پتھراؤ اور ہنگامہ آرائی میں زخمی ہونے والے لوگوں کو پولیس اہلکاروں سے ملاقات بھی کی۔ دریاسنا DM نے بتایا کہ ون بھول پورہ میں پہلے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، پھر پیٹرول بم اور ڈیزل سے بوتلیں پھینک کر آگ لگائی گئی، گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی، سرکاری اور نجی عملہ کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ڈیپ فیک پوری دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ملک میں حال ہی میں ڈیپ فیک کے کئی معاملے سامنے ہیں جن میں فلمی اداکاروں کی تصاویر، ویڈیوز کا استعمال کرتے فرضی ویڈیوز وائرل کی گئی ہیں۔ ڈیپ فیک کا استعمال لوگوں تک غلط معلومات پہنچانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ حکومت نے اب اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پارلیمانی انتخابات سے قبل اس ڈیپ فیک ڈیٹیکشن ایکسپرٹ کی ٹیم بنائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس لیڈران مسلسل وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی ذات کی بنیاد پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ راہل گاندھی کے بعد اب کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی PM مودی پر ان کی ذات کو لے کر تنقید کی۔ کھڑگے نے کہا PM مودی کو سڑکوں پر احتجاج کیے بغیر OBC کیٹیگری کا درجہ مل گیا، وہیں ملک کے کروڑوں لوگ OBC کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ تہواروں کے قریب آتے ہوائی جہاز کی کرائے بھی آسمان چھونے لگتے ہیں، اس کا مشاہدہ تقریباً ہر شخص نے کیا ہوگا۔ اس معاملے میں اہم خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی نے کرایوں کی اس اضافے کے لیے ایک حد مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔
دہلی کے وزیر اعلیٰ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے مرکزی تفتیشی ایجنسی ای ڈی اور دہلی پولیس کے نوٹس پر ایک بار پھر بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، تم جتنے سمن بھیجو گے ہم اتنے ہی اسکول بنائیں گے، آپ اپنا دھرم کرو ہم اپنا دھرم نبھائیں گے۔ انہوں نے پوسٹ اپنی ہی دوسری پوسٹ کو ریپوسٹ کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے دہلی کے میور وہار علاقے میں ایک اسکول کے سنگ بنیاد رکھی جانے کی اطلاع دی تھی، اس کے ضمن میں کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی جنگی کابینہ میں موجود اعتدال پسندوں کے ساتھ غزہ میں اسرائیلی غربانیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ بات چیت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے حماس کے مطالبات مسترد کیے جانے کے ایک روز بعد ہوئی ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے یورپی یونین اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ جنگ زدہ یوکرین کو امداد کی فراہمی کے لیے کوششیں تیز تر کریں۔ جرمن چانسلر نے بیان اپنے دورے واشنگٹن سے قبل کیا۔ جرمن چانسلر واشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن سے مذاکرات کریں گے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے مسلسل 5ویں مرتبہ عہدہ سنبھال لیا ہے۔ ستمبر میں ناگورنو کاراباخ پر دوبارہ قبضے کے بعد یہ نتیجہ حسب توقع تھا، تاہم صدر الہام کے حریف ان پر انتخابات میں دھوکہ دہی کا الزام لگا رہے ہیں۔ صدر الہام علیوف بدھ کے روز ہونے والے انتخابات میں 92% ووٹ حاصل کرتے ہوئے مسلسل 5ویں مرتبہ صدر منتخب کیے گئے۔ غزہ میں ظالم دہشت گرد اسرائیل کا حملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، لگاتار معصوم لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ تازہ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل حملے میں ایک بار پھر 1 درجن سے زائد لوگوں کی اموات ہوئیں۔ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم ظالم دہشت گرد بنجامن نیتن یاہو نے حماس کے ذریعے پیش کردہ جنگی بندی سے متعلق شرائط کو نامنظور کر دیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے جنوبی غزہ شہر میں حملوں کو بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا، جس کے بعد غزہ پٹی کے رافہ میں اسرائیلی ہوائی حملوں میں کم از کم 13 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی غزہ پر حملوں میں اموات کی تعداد ایک دن میں 107 فلسطینیوں کے اضافے سے 27,947 تک پہنچ چکی ہے، جو شہداء ہیں۔ اقوام متحدہ نے 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ کی پٹی میں 650,000 افراد بے گھر ہونے کی اطلاع فراہم کی ہے۔ غزہ کی پٹی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور کی طرف سے شائع ہونے والی روزانہ کی رپورٹ میں خطے میں ہونے والی تباہی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی تھی۔ شام میں دریائے فرات کی ایرانی حمایت یافتہ گروپوں نے تحصیل دیر الزور میں امریکی فوجیوں کے عمر پیٹرول فیلڈ بیس پر راکٹ حملہ کر دیا ہے۔ حملے میں کسی جانی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ 7 اور 8 فروری کی درمیانی رات بھی عمر پیٹرول فیلڈ پر خودکش ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ جارجیا کے شہر رشٹاوی میں ایک اتوار بازار پر مسلح حملے میں 4 افراد کے ہلاک ہونے اور 1 شخص کے زخمی ہونے کی خبریں مل رہی ہیں۔ وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ سفارتکاری کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنے، قتل عام بند کرنے، جنگ بندی قائم کرنے اور 2 ریاستی حل کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا کہ غزہ میں ہر کوئی بھوکا ہے، بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ مطلوبہ سطح پر خوراک فراہم نہ کی گئی تو مزید لوگ بیماری سے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یوکرین جنگ میں روس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ پوتن نے دارالحکومت ماسکو میں فاکس نیوز کے ساتھ کیمپیرر ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیا تھا۔ انٹرویو میں پوتن نے امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مغرب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یوکرین جنگ میں روس کو شکست دینا ناممکن ہے اور ناممکن ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی کچھ خاص خبریں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔